السلام علیکم ناظرین، میں محمد فیضان پاک وطن ٹی وی نیو یارک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، لگتا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ میں حکومت کا تختہ ہونے جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں حکومت کو سخت ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواست بلوچستان بار کونسل کی طرف سے دائر کی گئی ہے اس کی سماعت کے لیے غور کیا جا رہا ہے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس کو سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں کس طرح سے اس کی سماعت کی جا سکے، کون سا قانونی راستہ ہے جو اس کے لیے اپنایا جائے، کیا اس کو آئینی بینچ کے سپرد کیا جائے، آئینی بینچ کے لیے رکھا جائے، یا پھر اس کی سماعت کے لیے جو ہے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اور یہ اس وقت اس پر تمام ججوں کی آپس میں مشاورت بھی چل رہی ہے، اور یہ بات جو ہے جو فل کورٹ اجلاس ہوا چیف جسٹس کی صدارت، اس میں بھی اس بات پر جو ہے کافی ڈسکس کیا گیا ہے، آئینی بینچز پر ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ ججز کے درمیان اس پر مشاورت چل رہی ہے۔ چونکہ فل کورٹ کی جو حیثیت ہے وہ آئینی کورٹ سے آئینی بینچ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے یہ امکان ہے اور بہت زیادہ امکان ہے کہ سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بلوچستان بار کی جو درخواست آئی ہے وہ فل کورٹ میں لگا سکتی ہے، اور اس پر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ اس پر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ ہفتے سپریم کورٹ نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا اور بار بار اس کو الیکشن کمیشن کو اس پر عمل درآمد کی ہدایت کی تھی، اور الیکشن کمیشن نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، تو اب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں سلیمان اکرم راجہ، انہوں نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی جو ہے وہ درخواست دائر کی ہے چیف الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف۔ اس کی بھی سماعت جو ہے وہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ ہونے کا بڑا امکان ہے، اور اگر یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جاتی ہے تو پھر یہ اس بات کا بڑا واضح طور پر یہ امکان ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، کیونکہ اس میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو وہ اس سے پہلے یہ ریزائن کر سکتے ہیں، جی ہاں، ان کا استعفیٰ آ سکتا ہے اس درخواست کی سماعت کے مقرر ہونے کے بعد۔ تو یہ جو دو بڑی اہم خبریں ہیں اور جو دو بڑے یہ واقعات آئندہ ہونے کا امکان ہے، اور یہ جو توہین عدالت والی ہے یہ تو بالکل جو ہے یہ تو اس پہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ اس درخواست کی سماعت تو ہونی ہے، لہذا چیف الیکشن کمشنر کے لیے تو بڑا مشکل وقت آنے والا ہے۔ اور دوسری بات رہے گی جہاں تک جو بلوچستان بار کونسل کی درخواست ہے، اس میں ایک اور بھی جو ہے درخواست میں ایک اور بھی انہوں نے جو ہے وہ درخواست میں اپنا جو ہے وہ موقف بھی اختیار کیا اور استدعا بھی کی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس سے استدعا کی ہے کہ جب تک اس درخواست پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا 26ویں آئینی ترمیم کی درخواست کے حوالے سے انہوں نے دی ہے، تب تک سپریم جوڈیشل کونسل کا نہ ہی تو اجلاس بلایا جائے اور نہ ہی جو ہے آئینی بینچ کی تشکیل کی جائے جب تک اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سٹے دے دے اگر اس کی یہ سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب فل کورٹ اجلاس ہوا چیف جسٹس کی زیر صدارت، تو اس میں سپریم کورٹ کی جو اس بات پہ بڑا غور و خوض کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت وہ کون سے ایسے کیسز ہیں جن کو جو آئینی بینچ سنے گا، اور وہ کون سے کیسز ہیں جن کو جو ہے عام بینچز میں سنا جائے گا۔ اس حوالے سے بڑا ابہام پایا جا رہا ہے۔ اس کا فیصلہ تو ججز نے کرنا ہے، لہذا اس کے اوپر بھی ایک بڑی ایکسرسائز ہوگی اور بڑی ایکسرسائز کی ضرورت ہے جس پر کافی ٹائم ضائع ہو سکتا ہے۔ اور حکومت نے جو بہانہ گھڑا تھا کہ بھئی سپریم کورٹ میں بہت سارے کیسز کا جو ہے وہ بیک لاگ ہے یا بہت سارے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، تو یہ اور زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ آئینی بینچ جو ہے وہ اس کے سامنے جو کیسز آئیں گے وہ لگتا ہے کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے سپریم کورٹ میں وہ بالکل حکومت کی توقعات اور امیدوں کے برعکس چل رہی ہے، اور یہ حکومت 26ویں آئینی ترمیم کو درست کرنے کے لیے، نوک پلک سنوارنے کے لیے جو حکومت 27ویں آئینی ترمیم لانا چاہ رہی ہے، جس میں فوجی عدالتوں کا ذکر ہے کہ فاٹا میں فوجی جو قبائلی علاقے ضم کیے گئے ہیں KPK میں، اس میں فوجی عدالتیں قائم کی جائیں گی، تو اس کو اب جو ہے وہ
پینڈنگ میں، وہ التوا میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ حکومت کو یہ پہلے بچانی پڑے گی 26ویں آئینی ترمیم، اس کے بعد ہی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ مؤثر ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی خبر، اور اپنے میزبان محمد فیضان کو اجازت دیجیے۔ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔